قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. معزز و محتشم حضرات السامعین، آج اس موضوع سخن پر میں نرکشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. وہ ہے زکوٰۃ شرعی کیا ہے اور کون کون اس کے مستحقین ہیں. اسی عنوان کے تحت قرآن مجید برہان رشید میں سے چند کلمات طیبات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک قدوس حق کہنے کی، آپ کو سننے کی، مجھے سنانے کی، سن کر سنا کر عمل اعتقاد کی توفیق علی کا عطا فرمائے. زکوٰۃ اسلامی فرائض میں سے اہم فریضہ ہے. کلمہ طیبہ کے بعد نماز کا ذکر ہے اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے. اسی لیے پروردگار عالم اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. محتشم سامعین، اللہ رب العالمین جل شانہ نے انسان کے ذمے جو عبادتیں لگائی ہیں ان کی عبادات کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے عبادت بدنی، ایک ہے عبادت مالی اور ایک عبادت، ان دونوں عبادتوں کا مرکب ہے بدنی اور مالی کا. اب جانیے اس بات کو کہ عبادت بدنیہ کسے کہتے ہیں، عبادت مالیہ کسے کہتے ہیں، اور جو ان دونوں عبادتوں سے مرکب عبادت ہے وہ کون سی عبادت ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ عبادت بدنیہ سے مراد نماز ہے اور عبادت مالیہ سے مراد زکوٰۃ ہے، اور ان دونوں سے مرکب یعنی عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ سے جو عبادت مرکب ہے وہ عبادت حج ہے. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے تقریباً کم و بیش 32 مقامات پر نماز کے بعد متصلاً زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے.
جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ دونوں عبادتوں میں بڑا اتصال ہے۔ زکوٰۃ 2 سن ہجری میں فرض ہوئی اور اس کا ثبوت کتاب اللہ سے بھی ملتا ہے، سنت رسول سے بھی ملتا ہے اور اجماع سے بھی ملتا ہے۔ کتاب اللہ سے ثبوت اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکوٰۃ کا ثبوت یہ ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ۔ یہ ہو گیا زکوٰۃ کا ثبوت حدیث رسول سے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت میں زکوٰۃ کی فرضیت ایک امر قطعی ہے جس کا منکر کافر ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو بندہ صحیح طور پر ادا نہ کرنے والا اور چشم پوشی کا مظاہرہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا وہ بندہ مرتکب ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی علماء نے بہت سے زکوٰۃ کے لغوی معنی بیان کیے ہیں، لیکن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک کرنا۔ گویا کہ جو آدمی زکوٰۃ دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، اسی لیے اس کا دوسرا لغوی معنی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں وہ چیز جو بڑھ جاتی ہے، جس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ الترغیب و ترہیب میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ کریم جل شانہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھے بیان کیا ہے۔ اکٹھے بیان کرنے کی حکمت اور وجہ یہی ہے کہ نہایت یہ اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، جس بندے نے اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیا ہے اللہ کریم نے اس کو دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرما دی ہیں۔ نماز ادا کرنے سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کریم جل شانہ اپنی رضا بھی عطا کرتا ہے اور مال میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ ایک چیز نہیں، اللہ کریم دو چیزیں پروردگار عالم اللہ جل شانہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو پھر زکوٰۃ
ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان پر فرض ہے۔ اب جانیے یہ زکوٰۃ کا شرعی نصاب کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں جس شخص کی ضروریات زندگی نکال کر اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں جتنے 7.5 تولے سونے کی قیمت ہو، جتنے 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوتے ہیں، تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ شرعی نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، ان دونوں میں سے جو بھی نصاب شرعی کو پہنچ جائے تو جس بندے کے پاس اتنی رقم ہو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو کچھ بندے ہوتا کیا ہے، فی زمانہ صرف سونے کا حساب لگاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، یعنی سونے کا نصاب میرے پاس مکمل نہیں ہے، لہذا میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ کریم نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، اور جس بندے نے نہیں دینی نا وہ اس طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں تو صحیح کہ چاندی کا نصاب جب 52.5 تولے چاندی اس کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 35 سے 40 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ تو سمجھ آ گئی یہ بات کہ جس بندے کے پاس 35 یا 40 ہزار روپیہ ہے، اپنی ضروریات سے زیادہ، حاجات اصلیات سے زیادہ جس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں بینک میں، اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو خدا کا بھی مجرم ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہ کر کے پھر بھی بندہ گناہگار ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں اللہ کا رسول ہوں، وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ اللہ کریم صدقہ دینے والے کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ کریم مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو شرعی نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونے کی قیمت یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت جس بندے کے پاس ہو اور اپنی ضروریات سے ہٹ کر، حاجات اصلیات سے ہٹ کر اس کے پاس اتنا مال موجود ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے، اس پر سال بھی گزر جائے تو اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ اب دینی کتنی ہے؟ 40واں حصہ۔ کتنا؟ سارے بولے کتنا؟ 40واں حصہ۔ سارے بولے بلند آواز سے کتنا؟ 40واں حصہ۔ 40واں حصہ دینا ہے۔ یعنی اس نے نا 100 روپے میں سے کتنی زکوٰۃ دینی ہے بھلا؟ 2.5 روپے۔ کتنے؟ 2.5 روپے اس نے 100 روپے میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ 40واں حصہ ہے۔ بڑا سادہ سا معاملہ ہے کہ
شریعت نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، ہم نے ان کو اپنانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ کسی بندے نے گاڑی لی ہے نا، تو ضرورت اس کی ایک گاڑی سے پوری ہو رہی ہے، دوسری بھی اس نے رکھی ہے، تو وہ ضرورت کے علاوہ ہے۔ جو ضرورت کے علاوہ مال ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ شریعت نے بڑے متعارف طریقے سے ہمیں ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کر کے بتا دی ہے۔ شریعت تو ہماری ہر طرح سے رہنمائی کر رہی ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بتا رہی ہے۔ ہم اگر خود نہ چلیں شریعت پر، ہم اگر خود نہ شریعت کے احکامات کو مانیں اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ زکوٰۃ دینے سے میرے مال میں کمی ہو جائے گی، جس طرح کے سمجھے اس بات کو، کسی بندے کے پاس نا 1 ایکڑ زمین ہے، اس نے نا اس میں کھیتی باڑی کی فصل لگائی ہوئی ہے، وہ فصل کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، چاہے گندم کی ہو، چاہے مونجی کی، چاولوں کی اس نے فصل لگائی ہے۔ تو جس وقت اس نے فصل لگائی، اب اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن عشر ہے۔ ہمارے کسان بھائی، ہمارے ذمہ دار بھائی جو ہے نا، وہ عشر دیتے نہیں ہیں۔ اگلے دن میں نا مدرسے میں یہی سبق پڑھا رہا تھا، اور میں نے نا میرے پاس جو طلباء ہیں نا باہر سے آئے ہوئے، میں نے ان سے یہ بات کی، ان سے یہ کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی زمین ہے؟ کہنے لگے ہاں جی استاد جی ہے۔ کتنی کسی نے کتنی بتائی، کسی نے کتنی، بہت ساری زمین بتائی انہوں نے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کے گھر والے، آپ کے والدین میں سے، آپ کے بھائیوں میں سے جو کام کاج کرتے ہیں، جو دانے وغیرہ سارا کچھ اکٹھا کرتے ہیں، کیا وہ عشر دیتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے استاد جی ہم نے ان سے بات کی ہے، تو وہ کہنے لگے جی عشر دے گے تو سانو بچے گا کی؟ سانو کی بچے گا؟ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری راہ میں 1 دیتا ہے مجھے 10 دیتا ہوں۔ ایک اللہ فرمایا 1 دے تو میں کتنے دیتا ہوں؟ 10 دیتا ہوں۔ ایک آیت میں تو 100 گنا بھی ہے، 70 گنا کے الفاظ بھی ہیں۔ تو 1 دینے سے اگر اللہ 70 گنا دے دے گا، 100 گنا دے دے، تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، وہ خسارے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے تم میری راہ میں دو، میں تمہیں دنیا میں 10 گنا دوں گا، آخرت میں 70 گنا دوں گا۔ تو رمضان شریف کے مہینے میں اگر کوئی بندہ 1 دیتا ہے تو اللہ کریم اسے 70 گنا دنیا میں ہی دیتا ہے۔ تو پھر آخرت میں حساب لگائے اللہ کریم کتنا اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے مال اللہ کی راہ میں دینے سے بندہ محتاج نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی راہ میں دینے سے بندہ سخی ہو جاتا ہے۔ تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، اللہ کریم جل شانہ اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ دینے سے خدا بھی راضی، مخلوق بھی راضی، جس پر خدا راضی، جس پر خدا کی مخلوق راضی، سمجھے پھر اس بات کو، اللہ کریم جل شانہ اس کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس بات کو بھی یاد رکھیے آپ کہ شریعت نے، میں یہ عرض کر رہا تھا، ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کی۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں شریعت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ مثال دے کر بتاتا ہوں، مسئلہ ذہن میں رکھیے گا آپ بھی۔ اگر کسی بندے کو سلسل بول کی بیماری ہے، یعنی بار بار اس کو پیشاب آتا ہے، بار بار پیشاب آنے کی کسی بندے کو بیماری ہے،
یہاں کسی بندے کو خدا نہ خواستہ ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، یہ اللہ کریم معاف فرمائے، جو ہمارے بزرگ ہیں نا یا ہمارے کو جو نوجوان ہیں جن کو شوگر ہو گئی ہوئی ہے نا، ان کو نا بار بار پیشاب آتا ہے، تو اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ دیکھیں شریعت نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، سنیں اس مسئلے کو کہ جس بندے کو یہ عارضہ لاحق ہے، جو بندہ اس مرض میں مبتلا ہے، یعنی بار بار پیشاب آتا ہے، یا جس کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، شریعت اس کے لیے یہ کہتی ہے، فقہاء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو معذور کے حکم میں جب ہو گیا ہے، جس کو بار بار پیشاب آتا ہے، جس کو بار بار ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، وہ بندہ معذور کے حکم ہے۔ اب وہ بندہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، جس وقت اس نے نماز کا وقت ہوا وضو کر لیا، وضو کر کے جس وقت نماز پڑھنی اس نے شروع کر دی، اب دوران نماز اگر اس کی ہوا خارج ہو بھی گئی، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، اس کی نماز چھوٹے گی نہیں۔ اگر دوران نماز اس کو پیشاب کے قطرے آ بھی گئے، پھر بھی اس بندے کا وضو ٹوٹے گا نہیں، نماز اس کی ٹوٹے گی نہیں، بلکہ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ شریعت نے ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں، شریعت نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس سے فقہاء کرام نے مسائل مستنبط کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، تاکہ ہم عمل بھی کریں اور اللہ کو بھی راضی کریں اور مصطفیٰ کریم کو بھی راضی کر کے دونوں جہان میں عزتیں حاصل کریں۔ پھر یاد رکھو میرے صاحبو، جس بندے کے پاس اگر بہت ساری زمین ہے اور اس نے پلاٹ خریدا ہے اس لیے تجارت کرنے کے لیے، خرید لیا اور اس کو رکھ لیا کہ جب اس کی قیمت بڑھے گی اس وقت اس کو فروخت کروں گا، تو اب اس نے اس کو رکھا ہے بطور تجارت۔ اس لیے تھوڑے سے مسئلے مشکل تو ہیں، لیکن آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ میں بڑے آسان الفاظ میں مسائل عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ان مسائل سے آگاہی بھی ہو جائے اور آپ کو شریعت کے احکامات پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی آ جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی بندے نے ایک یا دو پلاٹ خرید لیے اور اس کی نیت یہ ہے کہ جس وقت تھوڑا سا اضافہ ہوگا اس کی رقم میں، تھوڑی سی قیمت اس کی بڑھے گی، جب قیمت بڑھے گی تو اس وقت میں اس کو فروخت کروں گا۔ مثال کے طور پر لیا تھا 1 لاکھ مرلے میں، 1 لاکھ کے حساب سے لیا تھا، جب اس کو فروخت کرنے لگا تو اس وقت ہوا کیا کہ وہ 5 لاکھ کا ہو گیا یا 10 لاکھ کا مرلہ ہو گیا، تو اب اس بندے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں کیا کروں کہ میں اسے فروخت کر دوں۔ تو اب اس نے اس جو پلاٹ لیا تھا 1 یا 2 وہ بطور تجارت لیا تھا، جب بطور تجارت اس نے مال لیا تو بطور تجارت جو مال لیا جاتا ہے، جو چیز رکھی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، وہ بندہ اس میں سے زکوٰۃ دے گا۔ اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو وہ خدا کا بھی مجرم ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان پر عمل نہ کر کے جو بندہ گناہگار ضرور ہوگا۔ اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ دو گے تو اپنا مال محفوظ کر لو گے۔ سارے بولے ذرا سبحان اللہ۔ جب تم زکوٰۃ دو گے تو تم اپنا مال محفوظ کر لو گے، اور محفوظ بھی اس طرح کر لو گے جس طرح تم نے مضبوط کلو میں کوئی چیز محفوظ کر لی ہے، اس طرح تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ تو پھر جس وقت کوئی بندہ صاحب نصاب ہو جائے،
صاحب نصاب ہونے کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ میں نے بتایا ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت جس بندے کے پاس ہے اور اس پر ہولان ہول یعنی سال گزر جائے تو اس بندے پر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب سمجھے اس بات کو کہ ایک بندہ شروع سال میں صاحب نصاب تھا، درمیان میں شروع میں بھی صاحب نصاب رہا، درمیان میں بھی آخر میں بھی صاحب نصاب رہا، شروع میں بھی اس کے پاس مال تھا، آخر میں بھی اس کے پاس مال تھا، درمیان میں کچھ وجوہات کی بنا پر اس سے مال کم ہو گیا۔ اب وہ بندہ جس نے یہ مسئلہ سن لیا یا کسی عالم سے جب یہ بات سن لی ہے یا آپ نے میرے سے سن لی ہے تو آپ نے یہ بات سنی ہے کہ اس پر ہولان ہول یعنی پورے سال کا گزرنا یہ شرط ہے، تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جناب والا اس پر تو سال گزرا ہی نہیں ہے، اس مال پر تو لہذا اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ تو سمجھے اس بات کو کہ جو بندہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں صاحب نصاب ہے، درمیان میں اگرچہ کچھ اوپر نیچے ہو بھی گیا پھر بھی وہ بندہ زکوٰۃ دے گا، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اعتبار مہینوں کا کس طرح کیا جائے گا؟ ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں وہ تو حساب لگایا کرتے تھے پو ماغ سکت 30 مہینے کے حساب سے، اور فی زمانہ جو نیو جنریشن ہے نا وہ جنوری فروری مارچ اپریل حساب سے حساب لگاتے ہیں، تو پھر شرعی مہینے کدھر گئے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ پھر شرعی مہینے کدھر گئے؟ دیکھیں نا ہم روزے کس حساب سے رکھتے ہیں؟ بولیں تو صحیح، چاند کے حساب سے رکھتے ہیں نا؟ روزے کس حساب سے رکھتے ہیں؟ سارے بولیں کس حساب سے؟ مجھے پتا چلے نا آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، کس حساب سے رکھتے ہیں؟ چاند کے حساب سے رکھتے ہیں نا؟ عید کس حساب سے کرتے ہیں؟ کہ جنوری فروری کے حساب سے کرتے ہیں؟ جنوری فروری کے حساب سے تو نہیں ہوئی نا عید۔ پھر اس کے بعد اسلامی مہینے کے حساب سے جو تاریخ آتی ہے اسی کے حساب سے حج بھی کیا جاتا ہے، حج کے ایام بھی چاند کے حساب سے ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلہ، محبوب آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اس آیت مبارکہ کا شان نزول بتا رہا ہوں، صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ فداک امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، سرکار یہ بتائیں کہ چاند مہینے کے شروع میں بالکل باریک ہوتا ہے، آپ لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس وقت مہینے کی ابتدا ہوتی ہے چاند بالکل باریک ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں چاند بھی بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد یا نبی اللہ پھر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ تھوڑا 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 ہوتے ہوتے وہ چھپ جاتا ہے۔ یا نبی اللہ اس میں حکمت کیا ہے کہ پہلے تھوڑا پھر پورا، پورا پھر تھوڑا، حضور اس میں حکمت کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات جناب رسول کریم پڑھ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو چاند ہے نا اللہ کریم جل شانہ نے اس میں اس کے کم ہونے میں بھی اور اس کے مکمل ہونے میں بھی اور اس کے مکمل ہونے کے بعد اس کے کم ہونے میں اللہ کریم جل شانہ نے دنوں کا حساب رکھا ہوا ہے، اللہ کریم نے مہینوں کا حساب رکھا ہوا ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ کریم جل شانہ مہینوں کے اختتام کی طرف بھی جو اس میں دن ہوں گے اللہ ان کو بھی مکمل کرتا ہے۔ جو کام، جو سہولیات
جو اللہ کی طرف سے احکامات ہوں گے اللہ کریم چاند کے حساب سے نازل کرتا ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کبھی یہ کم ہو جاتا ہے کبھی یہ زیادہ ہو جاتا ہے پھر یہ پورا بھی ہو جاتا ہے. یہ حکمت ہے چاند کے کم ہونے میں, اس کے مکمل ہونے میں, اس کے مکمل ہونے کے بعد پھر اس کے کم ہونے میں. یہ ساری حکمتیں اللہ کریم جل شانہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں. کن کے لیے؟ ہمارے لیے. اللہ نے یہ ساری سہولتیں ساری حکمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو حساب لگایا جائے گا ہولان ہول کا زکوٰۃ دینے والا جو صاحب نصاب بندہ زکوٰۃ دے گا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہولان ہول پورا سال اس پر گزرے, اس مال پر. وہ مال میں پہلے عرض کر چکا ہوں یعنی تقریباً 35 سے 40 ہزار روپیہ جس بندے کے پاس ہو حاجات اصلیہ کے علاوہ, ضرورت کے علاوہ 35 سے 40 ہزار روپیہ جس بندے کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہو اور پورا سال اس پر گزر جائے, اس بندے پر سال کے آخر میں زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے. اب سمجھیں اس بات کو. جس وقت اللہ کریم جل شانہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ زکوٰۃ ہر بندے پر فرض ہے, تو وہ بندہ زکوٰۃ دے گا تو چاند کے حساب سے دے گا. یعنی مثال کے طور پر اس بندے نے کسی صاحب نصاب بندے نے حساب لگانا تو وہ رمضان شریف سے لگا لے اور اگلے رمضان تک پورا سال گزر گیا. پورا سال گزرنے کے بعد اب جو اس کے پاس رقم ہے دیکھا جائے گا کہ اس بندے کے پاس جو رقم ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہے, وہ بندہ زکوٰۃ دے گا. پھر آپ یہ بھی بات سمجھیں بڑی توجہ کے ساتھ, فی زمانہ یہ مسئلہ بہت زیادہ درپیش آتا ہے اور ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ہمارے صاحب نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تو بینک والے اس کی طرف سے سال گزرتا ہے نا تو زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, بولے تو صحیح. بینک والے خود بخود زکوٰۃ نکال لیتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس کے پیسے میں سے جو اس نے رکھائے ہوئے تھے نا ہمارے پاس, اس میں سے زکوٰۃ کی کٹوتی کر لی ہے. اتنی بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. اب سمجھے اس بات کو کہ وہ جو زکوٰۃ نکال رہے ہیں وہ زکوٰۃ ہمیں کیا پتا کہ مستحق کو ملی ہے یا نہیں ملی. ہمیں اس بات کا کنفرم ہے؟ بولے تو صحیح. نہیں نا پتا ہمیں اس بات کا کہ آیا انہوں نے جو بندہ مستحق ہے اس تک پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی. ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے یہ بھی ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے نکالی ہے بھی کہ نہیں نکالی, لیکن ہمیں کہہ دیا ہے کہ ہم نے نکال لی ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟ مسئلے کا حل بتانے لگا ہوں. کرنا کیا چاہیے؟ جس بندے کو پتا ہے نا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے, وہ بندہ کیا کرے؟ وہاں سے رقم نکال کر اس میں سے خود زکوٰۃ دے. خود زکوٰۃ دے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ زکوٰۃ دے گا, جس پر زکوٰۃ دینی واجب ہے, وہ بندہ زکوٰۃ دے تو جس کو زکوٰۃ دے اس کو مالک بنائے, اپنے پیسوں کا اس کو مالک بنائے. جب تک مالک نہیں بنائے گا تب تک اس کی طرف سے زکوٰۃ کا فریضہ ثابت نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. جب تک مالک بنانا شرط ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ فی زمانہ ہوتا کیا ہے, جس بندے پر زکوٰۃ شرعی زکوٰۃ واجب ہے نا وہ بندہ کیا کرتا ہے, 5000 نو دے دے, 5 فلانے نو دے دے, 5 فلانے نو دے دے, ذرا تھوڑے کر کے سارے جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ سارے تھوڑے کر کے تقسیم کرتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو پھر کیا کرنا چاہیے بھلا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز
رحمت اللہ کی تعالی علیہ جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں جس کو بھی زکوٰۃ دو نا اتنی رقم دو، اس کو اتنی دو اگلے سال وہ بندہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے. اتنی رقم اس بندے کو دینی چاہیے جس کو بھی دو زکوٰۃ. اس طریقے سے اس بندے کو زکوٰۃ دو کہ اگلی مرتبہ وہ بندہ خود صاحب نصاب ہو جائے. لیکن فی زمانہ ہوتا کیا ہے، اگر کسی بندے کو کسی بندے نے زکوٰۃ دے دی ہے نا، مستحق سمجھ کے زکوٰۃ دے دی ہے نا، تو اگلے سال کی کہہ کے جائے گا چوری صاحب خیال رکھنا اگلی باری بھی ساڈا، اگلی باری بھی ساڈا خیال رکھنا جی. جس نے ایک آٹے کا توڑا دے دیا یا گھی کا تھیلا دے دیا نا، کہہ کے جائے گا وہ بندہ اس کو اگلی باری بھی ساڈا دھیان رکھنا جی. ساڈے ہمیں ضرور دھیان رکھنا. یعنی اس نے اگلے سال کی بھی امید لگا لی. ارے اللہ کے بندے تو یہ کیوں نہیں کہتا مولا تو مجھے اتنا نواز کہ میں خود زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں. یہ تیرے ذہن میں بات کیوں نہیں آئی؟ تیرے ذہن میں یہ بات تو آ گئی کہ میں اس کو ادا کر جاؤں کہ اگلے سال بھی ساڈا دھیان رکھنا. یہ تیرے ذہن میں بات کیوں نہیں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سنیں زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، آسمان کے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. سارے بولے کبھی جھوٹا، بلند آواز سے بولے کبھی میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور کی حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کے سامنے مانگنے کے نظریے سے سائل بن کر جاتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے ہمیشہ کے لیے سائل ہونے کا یعنی محتاجی کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے. اللہ ساری زندگی کے لیے وہ بندہ محتاج ہو جاتا ہے. اس لیے میرے صاحبوں سمجھیں اس بات کو، اللہ کریم جس کو مال دے اس کو چاہیے اللہ کی راہ میں دے کر اللہ رب العالمین کے ساتھ تجارت شروع کر دے. پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، مال میں زکوٰۃ ہے جہاں پر وہاں پر جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے. جس کے پاس جانور ہے نا ان پر بھی زکوٰۃ ہے. ہم نہ زکوٰۃ نہ دے کر نہ اپنا نقصان کرتے ہیں، کسی کا نہیں کرتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل بھی کیا کریں. تو جس بندے کے پاس گائیں بھینسیں ہیں، جس کے پاس بکریاں ہیں، اونٹ تو شاد و نادر کسی کے پاس ہے، لیکن مسئلہ پھر بھی عرض کر دیتا ہوں، شاید کسی کے دل میں بھی اتر جائے میری بات، شاید کہ اتر جائے میری بات کسی کے دل میں اور اس کی تقدیر سنور جائے. سارے بولے ذرا توجہ سے بیٹھے ہیں نا تو سارے بولے ذرا سبحان اللہ. جس کو بات کی سمجھ آ رہی ہے بلند آواز سے سارے بولے ذرا سبحان اللہ.